بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک تسبیح دیتا اللہ کی، آج کی 8ویں مجلس میں لے لو۔ یہ تسبیح امام علی علیہ السلام ہے۔ جیسا میری مظلوم بیوی کی تسبیح ہے جو تمہارے ٹرسٹ کو بلڈ کرتی ہے، جو نمازوں کو قبول کراتی ہے۔ آپ جو نماز کے بعد پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، یہ مظلوم بیوی کی تسبیح سب کو معلوم ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے، ضرور پڑھو۔ یہ تسبیح تمہاری زندگیوں کو بدلتی ہے، یہ تسبیح نماز کو قبول کراتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ تسبیح، ہارڈلی 5 منٹ کی تسبیح ہے، 5 منٹ بھی نہیں، 2-3 منٹ کی تسبیح ہے، لیکن بڑے آرام سے پڑھنا۔ اللہ اکبر بول رہے ہیں تو پورا ورڈ پورا بولنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ اب جو میں تسبیح دے رہا یہ میرے مولا کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور تسبیح مولا علی پڑھ کے دعا کرو، یقین بہت ڈیولپ۔ یہ دو تسبیح، بی بی کی تسبیح اور مولا کی تسبیح۔ علی فاطمہ کے کفو ہیں، کفو بی بی فاطمہ، علی امام علی کے بی بی فاطمہ کے کفو ہیں، دونوں کی تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح بھی بڑی نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھنا۔ ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ 1000 دروازوں کو، ڈورز کو اوپن کرتا تمہارے لیے۔ کتنا آسانی سے سنا یار آپ نے، 1000 دروازے اللہ کے تمہارے لیے اوپن ہوتے یہ تسبیح پڑھنے سے۔ یہ مولا علی کی تسبیح ہے۔ کوئی پریشانی ہو، علی مشکل کشا ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، ٹرائی کر کے دیکھو کہ کیسے تمہارے دروازے کھلتے۔ سو سمپل، پہلے 3 یا 5 مرتبہ صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ 10 ٹائمز سبحان اللہ بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10 ٹائمز سبحان اللہ بولو، 10 ٹائمز الحمدللہ، 10 ٹائمز لا الہ الا اللہ، اور 10 ٹائمز اللہ اکبر۔ کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی 2 منٹس۔ یہ کمبینیشن ہے بی بی کی تسبیح اور مولا کا۔ اس سے تمہارا یقین بلند ہونا شروع ہوتا، تمہاری دعائیں قبول ہوتی، حاجات پوری ہوتی یہ تسبیح سے۔ آپ ٹرائی کرو، آفس میں کوئی آپ کا باس آپ کو ستا رہا، یا لڑکیوں کو ان کے شوہر ستا رہے، جو بامبے میں نہیں ہوتا، میں ایک بات بول رہا، نہیں، ہسبینڈ اگر وائف کو ستا رہا یا کسی چیز میں کوئی پرابلم ہے، سخت ترین پرابلم میں بھی ہو، سخت ترین پرابلم کہ تم سے سالو ہی نہیں ہو رہا، تو تم تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور تسبیح امام علی یہ پڑھو۔ جہاں تک علماء کہتے کہ وہ 1000 دروازوں کا جو وعدہ کر رہا اللہ، 1000 ڈورز کا جو تمہارے لیے اوپن ہوں گے رحمت کے، تو وہ 1000 ڈورز میں کئی دروازے ایسے ہیں کہ جو تمہارے ایمان کو مضبوط کر دیں گے، یقین کو بلند کر دیں گے، تمہارا بلیو بڑھ جائے گا۔ دوستو، آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا کہ یقین بلند ہونے سے بامبے میں ملے گا کیا، یقین بلند ہونے سے مجھے کیا ملے گا یہاں پر دنیا میں۔ تم یقین کرو میری بات، یو ٹرسٹ می، کہ اگر تمہارا یقین، تمہارا ٹرسٹ ٹورڈز اللہ اور معصومین بلند ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو ہیئر اینڈ ہیئر پر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ممبر سے بول رہا، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، مجھے واٹس ایپ کرو۔ جہاں دنیا میں بتایا، حالات بدلے، زندگی بدلی۔ کربلا سے سیکھو یقین کیا ہے، سیکھو کربلا سے۔ کربلا میں معصوم مولا حسین کو چھوڑ دو، اہل بیت کو چھوڑ دو، جو اصحاب تھے ان کے سامنے پوری دنیا تھی، ان کے سامنے یزید کے آفرز تھے، لشکر یزید نے آفر دیا تھا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ،
میں یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا. جیسا اس نے عمر سعد کو ملک رائے کا آفر کیا تھا. ملک رائے اس تہران کے قریب ہے. اس سے یہ کہا تھا کہ تو حسین کو قتل کر، میں ملک رائے کا گورنر بنا دوں گا تجھے، اور پھر لوٹنا جتنا لوٹنا ہے. تو اس کو ملک رائے پہ بھروسہ تھا، اللہ پہ نہیں. جبکہ وہ جانتا تھا عمر سعد کے حسین ابن علی کون ہے، جانتا تھا، معرفت تھی، لیکن دنیا کی محبت میں وہاں گیا. اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج کو 8 محرم کی مجلس میں بول رہا، جن جن لوگوں کو آفرز آئے تھے اور وہ لالچ میں آئے تھے، شمر جیسا ہے، خولی جیسا ہے، عمر سعد جیسا ہے، حسیب ابن نمیر جیسا ہے، ہرملہ جیسا، ابن زیاد جیسا، یہ سارے ظالمین آئے تھے حسین کو قتل کرنے. اس لیے کہ یزید آج کی زبان میں بول رہا، آج کی لینگویج میں بول رہا، ملینز آف ڈالر آفر کیا تھا کہ میں یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا، تم حسین کو قتل کر دو. میں ممبر سے بول رہا، جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کسی کو 1 سینٹ نہیں ملا. کیا سنا؟ حسین کو چھوڑ کے یزید کا ساتھ دینے والوں کو 1 پینی نہیں ملا، 1 روپیہ نہیں ملا، 1 سینٹ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا سوائے جہنم کے. عمر سعد کو ملک رائے نہیں ملا، اس کو ملین آف ڈالر، میں آج کی لینگویج میں بول رہا، نہیں ملے. اور اتنی لالچ میں آئے تھے. کس پہ بھروسہ کیا تھا؟ یزید پہ. اور جو حسین پہ بھروسہ کیا ان کو جنتیں ملی، ایک جنت نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ خاموش سننے سے ہر چیز مل گئی ان کو. یزید اور یزید کے لشکر والے ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلے گئے، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں. لیکن آج جو حسین کا ساتھ دیا، 1400 سال ہو گئے، زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، حکومتیں بدل گئی، لیکن آج سارے لوگ جا کے بولتے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. خور بھی زندہ ہے، سب زندہ ہے. 8 دن کی محنت سے بول رہا کہ do something in your life، اپنی لائف کو چینج کرو towards اللہ المعصومین. حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ پہ بھروسہ کرو، امام پہ بھروسہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ حسین ابن علی اور مادر حسین تم کو دیں گی کیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، جوانوں کو بول رہا، ابھی تمہاری پوری زندگی ہے، پوری لائف میں ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہمیشہ محمد اور آل محمد پہ بھروسہ کرنا. کربلا والوں پہ بھروسہ کرو. اس کے بعد دیکھو گے انعامات کیا ملتے ہیں. بس قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا کفیل ہے، اور اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ، اس ٹاپک پہ مسلسل میں آپ سے 7 دنوں سے معروضے کر رہا ہوں. مولا ہمارے یقین کو، ہمارے بیلیف کو، ہمارے یہ فیتھ کو مضبوط کر دیں انشاءاللہ. کہ اپنے یقین کو بڑھانا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ. اگر ٹرسٹ کرو گے تو تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اس کا فائدہ ہے. اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ عبادتوں کا. رات بھر آپ سجدے کر رہے، رات بھر آپ عبادت کر رہے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ رات میں سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو. اگر یقین کے سجدے کر لیا تو سمجھو تم کامیاب ہے. اور زندگی میں میں یوتھ کو بول رہا، ساری چیزوں پہ ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کرتے، دنیا والوں پہ ٹرسٹ کرتے کہ یہ میری مدد کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا. سوائے اس کے کوئی دینے والا نہیں ہے. وہی دے گا. ہر نعمت جو تم، ایون جو تم سانس لے رہے،
تو وہ بھی اسی کی وجہ سے لے رہے، معصومین کے کرم سے لے رہے۔ میں یہ بار بار بول رہا کہ اللہ رات بھر آپ سجدے کر رہے، رات بھر آپ عبادت کر رہے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ رات میں سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو۔ اگر یقین کے سجدے کر لیا تو سمجھو وہ بھی اسی کی وجہ سے لے رہے، معصومین کے کرم سے لے رہے۔ میں یہ بار بار بول رہا کہ اللہ سے ٹرسٹ اگر کرو گے تو جب تک تم معصومین کا واسطہ نہیں دو گے، محمد اور آل محمد کا واسطہ نہیں دو گے، یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ دوسری جتنی کمیونٹیز ہیں آپ کے، ان کے پاس وہ بولتے ضرور ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ میں نے دوسری یا تیسری حدیث میں کہا تھا، جو سب سے زیادہ بولتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، سب سے زیادہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ ادھر ادھر جاتے، اسی لیے وہ ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کے دروازے پہ جاتے۔ آپ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یقین کی دعا مانگو کہ اللہ تیری ذات میں ہم کو وہ یقین پیدا ہو جائے، وہ بلیو پیدا ہو جائے۔ کچھ مت کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل کا ورد کرو، جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا ثواب ہے، جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے یقین میں اضافہ ہوتا۔ دوسری چیز جو یقین کے لیے بہترین عمل ہے وہ ہے نماز شب نماز تمہارے یقین کو بڑھاتی ہے۔ 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا شب نماز کے۔ یقین کو حاصل کرنا ہے تو نماز شب پڑھنا۔ بس اب آخری بات بولتا نماز شب کی، کل کی رات اور پرسوں کی رات یہ نماز ضرور پڑھنا۔ ٹمارو نائٹ امام حسین کی جو آخری ول ہے، جو وصیت ہے شہزادی زینب سے عاشورے کے دن کی، بالکل لاسٹ ورڈز آف امام حسین خیمے سے نکلنے سے پہلے، جب نکل رہے تھے خیمے سے، مصائب پہ نہیں ہوں میں، جب نکل رہے تھے خیمے سے میدان میں جانے کے لیے، تو دونوں طرف بیویاں کھڑی ہوئی تھیں، اور دونوں شہزادیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ، دونوں بہنیں تڑپ، ہر بیوی تڑپ کے رو رہی ہے اور دونوں شہزادیاں تڑپ کے رو رہی۔ حسین نے شہزادی زینب کے ماتھے کو چوما، بہن کے ماتھے کو چوما۔ جب بہت رو رہی تھی تو سینے سے لگا کے اپنی چھوٹی بہن کو، مولا حسین کا جملہ ہے، آپ جانتے ہیں کیا بولا؟ امام نے کہا کہ بہن زینب، بہن ام کلثوم، مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ یہ ول ہے امام حسین کی، ہم سب حسین کے عزادار ہیں۔ ایٹ لیسٹ بول رہا ہوں، ڈیلی پڑھو، تمہاری بامبے میں لائف بدل جائے گی۔ 70 فضیلتیں بتائی گئیں، 70، کہ یہ پڑھنے سے کیا کیا تم کو ملتا ہے، کتنا تم اللہ کے قریب ہوتے۔ یو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ اینڈ امام۔ اللہ سے اگر قریب ہو جاؤں میں، یہ سب سے بڑا میرا اچیومنٹ ہے، بندگی کی معراج ہے، ہماری معراج ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ دعا مانگو کہ اللہ سے میں قریب ہو جاؤں۔ اگر تم اللہ سے قریب ہو گئے، if you get close to your اللہ، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے گناہ انسان چھوڑ دیتا، وہی کرتا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو وہ ہوں گے before you go to bed، 9 بجے 10 بجے you can recite۔ تو ایٹ لیسٹ جو حسین چاہتے تھے وہ آپ کرنا۔ اس کے بعد دیکھنا کہ ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو یور امام کہ مولا یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی وش ہے، آپ چاہتے ہیں نماز شب، میں نماز شب پڑھا۔ 3 رکعت پڑھو، جسٹ 3 رکعت، کوئی مشکل نہیں۔ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، جسٹ ریسائٹ 3 رکعت، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، اور اس رات میں پڑھو۔ اور زیارت امام حسین وارثہ ہی کل رات میں بھی پڑھو۔